الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی دعوت کے موضوع پر ہم نے بہت سارے پروگرام پیش کیے، اور آج کا پروگرام آخری رسول اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متعلق ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان خلیل الرحمن چشتی، اور ہمارے معزز مہمان ہیں سب سے پہلے میرے دائیں جانب پروفیسر عبدالستار حامد صاحب، اور میرے بائیں جانب ہیں ڈاکٹر ادریس زبیر، اور میرے سامنے ہیں محترم جناب پروفیسر محمد یحییٰ صاحب۔ تو سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ یہ بات ہمارے پچھلے پروگراموں میں آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کرۂ زمین پر اپنے منصوبے کے مطابق حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا اور ان کی اہلیہ حضرت حوا کو بھیجا، تو پہلے انسان ہی کو پہلا نبی بنایا گیا۔ پہلے دن ہی سے یہ زمین اللہ کی ہدایت سے فیضیاب ہوتی رہی، اور انبیاء کا ایک سلسلہ 1,24,000 نبی وقفے وقفے سے آتے رہے، اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں، قیامت کے حساب اور کتاب کے بارے میں لوگوں کی ہدایت فرماتے رہے، اور اس کا اختتام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ہوا، جو اللہ کے آخری نبی اور آخری پیغمبر تھے۔ میں یہاں تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم کے بعد پہلے رسول حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور ان کا زمانہ غالباً 3,500 قبل مسیح تھا، یعنی آج سے تقریباً 5,500 سال پہلے۔ اور اس کے بعد 2,100 قبل مسیح زمانہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور اس کے تقریباً 800 سال بعد کا زمانہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا، 1,300 قبل مسیح، اور اس کے 300 سال بعد کا زمانہ ہے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا، جن پر زبور نازل کی گئی، اور اس کے 1,000 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے اور ان کو انجیل دی گئی۔ حضرت عیسیٰ کے 600 سال بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے طور پر بھیجا گیا، اور آپ پر آخری کتاب قرآن مجید نازل کی گئی۔ تو سب سے پہلے میں محترم ڈاکٹر ادریس زبیر سے درخواست کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت ہی مختصر اور جامع گفتگو کریں۔ شکریہ محترم چشتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں ایک محقق اور تحقیق شدہ بات، ثابت شدہ بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم کی حیثیت سے پیدا ہوئے، اور آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ یہ اس وقت مکہ میں ہی تھیں کہ ان کے شوہر کچھ عرصہ پہلے انتقال کر گئے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں پیدا ہوئے وہ سبھی قریشی خاندان ہے، اور دادا محترم کے لیے یہ بات بڑی خوشی کی تھی کہ میرے بیٹے کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ تو الحمدللہ انہوں نے نام محمد رکھا، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو تربیت ہوئی وہ اسی ماحول میں ہوئی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں آخری رسول بننے والے ہیں۔ والدہ کا انتقال کس عمر میں ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تشریف لا رہی تھیں یثرب سے مکہ، تو راستے میں ہی ان کا انتقال ابوا کے مقام پہ ہو گیا۔ ابوا میں ہی ان کی تدفین ہوئی، مگر اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ تو مکے میں آپ کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے پالا پوسا اور بڑا کیا۔ پروفیسر محمد یحییٰ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ابتدائی دور کے بعد جوانی کی منزلیں آپ نے کیسے طے کی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ایسی بعض نمایاں چیزیں ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سگے چچا ابو طالب کے خاندان کا حصہ بن گئے۔ عام طور پہ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد کی پرورش جو ہے وہ ابو طالب نے کی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاندان میں آئے تو معاشی حالت بہت پتلی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی اپنے چچا کا جو معاشی بوجھ ہے اسے اٹھایا اور اجرت پہ مکے کے لوگوں کی بکریاں چرانا شروع کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کے احسانات نہیں ہیں جتنے آپ کے دوسروں پہ ہیں۔ اور اسی بات کو دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس سارے زمانے میں، کیا صلہ رحمی کی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کہ جب ابو طالب بعثت کے بعد مشرک تھے اور سارے مشرکین مکہ جو ان کے دوست بھی تھے، ہم جولی تھے، انہوں نے آ کے زور لگایا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں ان کی دفاع سے، ان کی حمایت سے، تو انہوں نے جو باتیں کہی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تعلق کیسا بنا دیا تھا اللہ نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کیا خوبیاں تھیں۔ اور وہ جو قصیدہ اعلامیہ وابیض یستسقی الغمام بوجہہ، ابو طالب کی گواہی ہے کہ ان کو چھوڑ دوں، ایسا خوبصورت انسان کہ جس کی چہرے کے ذریعے سے بارشوں کی دعا کی جاتی ہے اور ملتی، اور اس میں آگے جا کے یہ کہتے ہیں کذبتم وبیت اللہ نبذی محمد، اللہ کے گھر کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے، ولما نقاتل دونہ وننازلی، اور ہم ان کے ارد گرد جنگ نہیں کریں گے اور نزال نہیں کریں گے، تم سے لڑائی نہیں۔ اور آگے تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے پرخچے نہیں اڑ جاتے تمہارا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ آپ دیکھیے کہ 8 سال کی عمر سے اس سارے وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جادو کیا اس خاندان پہ۔ یہ دین مختلف ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے وہ کھڑے ہوئے، اور اس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں اور سارے مکے کی پرواہ نہیں۔ اور اسی قصیدے میں کہتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوز و بہل ہلاک من آل ہاشم، کہ ہاشم کے اولاد میں سے جو ہلاکت اور تباہی کا شکار ہوتا ہے انہی کی پناہ لیتا ہے، وہم عندہ فی نعمت و فواضل، اور پناہ گزین نہیں ہوتا، اس پہ نعمتوں اور احسانات کی بارش ہوتی ہے۔ یہ خوبصورت جو زمانہ ہے آپ کا، بچپن سے لے کے اور جوانی تک کا اور اس کے بعد تک کا، بعثت تک کا، اس میں آپ کی شخصیت کے ان دلکش پہلوؤں کو دیکھیے کہ کس طرح سے، حالانکہ اپنے چچا اپنا خاندان تو وہ کوئی زیادہ قدردان نہیں ہوتا، اپنا ہی سمجھتا ہے ٹھیک ہے، یتیم بچہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے دیکھیے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ مکے میں ایک خاتون ہے، پتہ نہیں کتنے ان کو خطبے ہو رہے ہیں، نکاح کے پیغام آ رہے ہیں، وہ دولت مند ترین خاتون ہے، بہت بڑی تاجر ہے، حلیم ہے، عقل مند ہے، عزت ہے، سب کچھ ہے، اور کسی کا انہوں نے قبول نہیں کیا نکاح کا پیغام، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام اپنی طرف سے دیا۔ ایک اتنی اس طرح کی دانا خاتون، وہ جب اپنے زندگی کا کوئی ساتھی چنے گی تو ظاہر ایسے ہی چنے گی کہ جسے وہ متاثر اتنا شدت سے ہو۔ اور پھر جب شادی ہو گئی تو حضرت خدیجہ نے جس طرح خدمت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کی صفات ایسی تھی کہ حضرت خدیجہ جیسی خاتون جو ہے وہ بے اختیار تھی اس بات پر کہ رسول اللہ ان کے محبوب تھے۔ یہاں تک تو ہے کہ نکاح ہوتا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ آتی، اونٹوں کے ریوڑ دیا ساتھ کرتی ہیں کہ انہوں نے پالا تھا۔ دیکھیے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تأثر ہے، کیسا ایک واقعہ بڑا عجیب امام نے حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر کی زندگی تھی اور جو رغبت تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ، اور جیسی خوبصورت، یہ ایک بہت بڑے انسان کی بات کر رہا ہوں میں، بہت ہر اعتبار سے، کہ اتنا کامیاب گھرانہ ہو، کس کو یہ نصیب ہوتا ہے ایسا گھرانہ۔ اتنی تھی کہ ابو طالب نے ایک دن بلایا، بیٹھے، مشورہ ہوا، اور مشورے کے بعد جب واپس گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک کنیز کو بھیجا، جا کے دیکھو خدیجہ کرتی کیا ہے، یہ تو جب تک ضرورت ہوتی ہے بیٹھتے ہیں ہمارے پاس، اس کے بعد پھر خدیجہ کے پاس چلے جاتے ہیں، تو کیا کرتی؟ تو اس نے جا کے دیکھا کہ کیا ہوتا ہے، تو اس نے آگے کہا کہ سردار ابھی یہ پہنچے تھے دروازے پہ، شاید ناک کیا تھا یا اس سے پہلے دروازہ کھل گیا۔ ایسا انتظار میں ہو۔ دیکھیے تعلق کیسے۔
اور پھر کہا کہ جب اندر گئے تو خدیجہ نے ہاتھ پکڑ کے اپنے کندھے سے لگایا، اپنے چہرے سے لگایا اور کہا کہ جب اللہ کے رسول آپ بن جائیں گے تو مجھے بھلا نہ دیں۔ وہ پہچانتی تھی اس بات کو کہ اگر کوئی ہو سکتا ہے اس دور میں جس کا انتظار ہو رہا ہے تو وہ ان سے کامل انسان کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول کا جواب یہ تھا کہ مجھے نہیں پتا۔ وہ جو کل آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، لیکن آپ جو میری خدمت کر رہی ہیں اللہ اس کو ضائع نہیں کرنے دے، وہ تو بدلہ ضرور دے گا۔ یہ زندگی کی خوبصورتیاں دیکھیے قریب ترین حلقے میں، اور دوسروں کے یہاں دیکھیے کہ پورے مکہ میں اگر کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس کے عدل و انصاف جو براہ راست دانائی پہ مبنی ہوتا ہے، کوئی نادان آدمی نہ عادل ہو سکتا ہے نہ منصف، جس کے عدل انصاف پہ پورا مکہ متفق ہو جاتا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد نذیرہ بھی۔ وہ پروفیسر صاحب یہاں مجھے قطع کلامی کرنے کی اجازت دیجیے، بریک کا وقت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات بہت ہی اختصار کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اصل مقصد تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ جان لیں اور اس دعوت کو قبول کرنے کی ہم کوشش کریں تاکہ ہم بھی آخرت اور دنیا کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اور اب تک جو گفتگو ہمارے سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے ہی سے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور پھر 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی، اور 8 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے وہ آپ کی دیکھ بھال کرتے رہے، لیکن پروفیسر صاحب نے ایک بڑی عظیم بات یہ کی کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کا بھی احسان نہیں لیا، بلکہ وہ مکے کے لوگوں کی اجرت پر بکریاں چرایا کرتے تھے، اور حضرت ابو طالب آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور پھر آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ ناظرین، میرے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے اس دلچسپ موضوع کے بارے میں مزید گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم کے ساتھ میں جو لوگ ہی قرآن پڑھتے ہیں وہ اپنی زندگی و آخرت کو سنوارتے ہیں۔ جو شخص بھی قرآن سے جڑ جائے گا وہ عظیم ہو جائے گا اللہ کی نگاہوں۔ تفسیر، معنی، ترجمہ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کا ترجمہ بھی ہماری اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کی؟ قرآن کا صحیح فہم۔ کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے، میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا۔ ضروری ہے قرآنی آیات کی سمجھ، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ مستحکم ہو ایمان۔ یہ قرآن ایمان کو بڑھاتا ہے، اور انسان جتنا اللہ کی نعمتوں پر، نشانیوں پر، قدرتوں پر غور کرتا ہے اتنا اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ شجاع الدین شیخ کے ساتھ جانتے ہیں فہم قرآن، ہر پیر سے سنیچر دوپہر 3:30 بجے اور دوبارہ صبح 4 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی کرو اور سختی نہ برتو، اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب العلم حدیث نمبر 69۔ جب گمراہیاں قدم پسار رہی تھی، بدکاریاں سر ابھار رہی تھی، اچھائیوں کو دبایا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ صرف خود برائی سے بچنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی برائی سے روکنا ہے۔ تب کس نے مظلوموں کی حمایت کی، دلایا حقداروں کو حق،
رسولوں کے آنے کے بعد کوئی دلیل کوئی حجت اللہ کے خلاف باقی نہ رہے۔ اعجاز لطیف۔ اسلام قبول کیا ہے، ہم نے سر تسلیم خم کیا ہے، اللہ ہمارا آقا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے۔ دیکھیے اندھیروں سے اجالوں تک ہر منگل شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آخری نبی اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اس موضوع پر ہم اپنے 3 معزز مہمانوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اب میں پروفیسر عبدالستار حامد صاحب سے درخواست کروں گا وہ یہ بتائیں کہ آپ نے کس سے شادی کی، کس عمر میں کی، اور اس کا پس منظر کیا تھا، اور اس کے بعد آپ کی زندگی کے اہم ترین حالات کیا ہیں؟ بہت شکریہ چشتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کی بات کرنے سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قدرتی اور فطرتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ایسا تجویز کروا دیا تھا جس میں بڑی فضیلت، منقبت اور عظمت کی بات تھی۔ سیرت کی روایات میں ہے کہ آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا معنی ہے تعریف کیا ہوا۔ قاضی سید محمد سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیرت کی اپنی مشہور زمانہ کتاب رحمت للعالمین میں لکھا ہے کہ سیدہ آمنہ کو خواب کے ذریعے یہ بشارت دی گئی تھی کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام احمد رکھنا ہے، اور یہ دونوں نام قرآن مجید میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا، اور احمد کا معنی ہے اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو گویا کہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا محترم اور والدہ ماجدہ کے ذریعے آپ کا نام ہی ایسا رکھ دیا تھا کہ ساری کائنات آپ کی تعریف میں رتب اللسان رہی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ جہاں تک تعلق ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کا، جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوئی، شادی سے پہلے جیسا پروفیسر نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر بوجھ نہیں بنے، اپنا معاشی بوجھ آپ نے خود اٹھایا، بلکہ دوسروں کی خدمت بھی کی، صلہ رحمی بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جو کاروبار کرتے تھے اس میں ایک شراکت داری، حصے داری کا کاروبار تھا۔ سیدہ خدیجہ کا مال لے کے آپ شام جاتے تھے اور وہاں تجارت کرتے تھے، جو نفع حاصل ہوتا تھا، یہ شادی سے پہلے کی بات۔ سیدہ خدیجہ کا ایک غلام میسرہ وہ آپ کے ساتھ ہوتا تھا، اس نے آ کے مکہ مکرمہ کی دانا، سمجھدار اور انتہائی فہمیدہ خاتون خدیجہ کو جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ، تجارتی اصولوں، گفتگو میں صداقت، عدل و انصاف پر مبنی تجارت، امانت داری، دیانت داری اور اپنے خریداروں کے ساتھ حسن سلوک اور امانت کی حفاظت اور اس طرح کی دوسری خوبیوں سے آگاہ کیا، تو سیدہ کے دل میں خیال آیا، جو کہ ایک بیوہ خاتون تھیں، کہ کیوں نہ میں انہی کے ساتھ نکاح کر لوں اور انہیں اپنا سرتاج بنا۔ چنانچہ اپنی ایک سہیلی، ان کے ذریعے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے کفیل اور اپنے عم محترم ابو طالب کے مشورے کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ابو طالب سے مشورہ ہوا، اور ابو طالب نے یہ کہا کہ اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اتنا اچھا رشتہ مل جائے تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ چنانچہ ہاں ہو گئی۔ پھر جو خطبہ نکاح چشتی صاحب منعقد ہوا، اس میں بڑی دلچسپ بات ہے۔ جناب ابو طالب نے جب خطبہ نکاح پڑھا، مجلس نکاح منعقد ہوئی، تو ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا اس میں یہ لفظ تھے جن کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے مخاطبین اور جو وہاں لوگ موجود تھے ان کو کہا
کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھتیجا ہے، میں بڑا تجربہ کار انسان ہوں، اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اور میں نے بہت سارے نشیب و فراز دیکھے ہیں، لیکن میں یہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میرے قبیلے اور میرے خاندان میں، بلکہ پوری سرزمین مکہ میں، دانائی کے اعتبار سے، عقلاً کے لفظ فہمن کے لفظ، دانائی کے اعتبار سے، فہم و فراست کے اعتبار سے، شعور اور بصیرت کے اعتبار سے، اور اچھائی اور اخلاق کے اعتبار سے پوری مکے کی سرزمین میں مجھے تو اس سے بہتر کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ تو پھر ایجاب و قبول ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیدہ خدیجہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال زیادہ عمر رکھنے والی ایک خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ 15 سال بڑی تھیں وہ، اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ میں ڈاکٹر زبیر سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو عرصہ ہے 25 سال سے لے کر آغاز نبوت تک، یعنی 40 سال تک، اس حصے پر کچھ آپ روشنی ڈالیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ 40 سال کی جو خاتون ہے وہ خود بیوہ بھی ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اخلاق اور آپ کے کردار سے بہت متاثر بھی ہے۔ وہ پیغام بھیج رہی ہیں کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا محترم سے پوچھ لوں، مشورہ کر کے پھر اس کے بعد جواب دوں گا۔ تو یہ ایک بڑا عجیب سا یعنی ماحول بنا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کی برتری اور کردار کی خوبی کی وجہ سے 15 سال بڑی خاتون کا دل جیتا، حالانکہ کوئی ایسے تعلقات نہ تھے، نہ کبھی زندگی میں ایسا واسطہ پڑا۔ جوانی کی عمر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے بہت سی آفرز بھی ہوئی ہوں گی، خوبصورت انسان تھے، اچھے قبیلے کے فرد تھے، مگر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جس خاتون کو ترجیح دی وہ شاید اسی وجہ سے بھی دی کہ یہ خاتون معاشرے کی ایک انتہائی معزز، با کردار اور بہترین خاتون ہے۔ تو پہلا رشتہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے، اس میں جو انتخاب ہے دونوں کا، وہ اس اعتبار سے، جبکہ ابو طالب نے بھی یہ تصدیق کی کہ اس سے بہتر اور معزز رشتہ آپ کو کہاں سے مل سکتا ہے، تو دونوں کا جو رشتہ ہوا ہے وہ اسی بنیاد پہ ہوا ہے کہ دونوں کردار اور اخلاق کے اعتبار سے انتہا پر ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پہلی شادی میں ملتی ہے۔ باقی یہ بات کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید مال دیکھا، وہ امیر خاتون تھیں، تو شادی ہمیں بھی اسی بنیاد پہ کرنی چاہیے، یا شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو دیکھ کے ہاں کر دی، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی شادی کی تو روایات میں، سیرت کی کتابوں میں یہ بات کھل کے لکھی گئی ہے کہ انہوں نے اپنا سارا سرمایہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے کر دیا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سرمایے سے بہت فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے؟ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرمایہ کا کیا کیا؟ جوانی کی عمر ہے، خواہشات ہیں، بہت دل چاہتا ہے کہ اپنی لائف کو ذرا خوبصورت بنایا جائے، کچھ آرام دہ بنایا جائے، مگر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہی سارا سرمایہ اپنے رشتہ داروں میں، غریبوں میں، جو سیدہ خدیجہ کے اپنی فیملی کے بہت سے لوگ تھے، ان میں بانٹ دیا۔ اور یہ خاتون پھر اسی لائف پہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے رہنے پر ترجیح دیتی ہیں کہ جو غربت کی ہے اور اس تعلق کی ہے جس تعلق سے وہ محروم نہیں ہونا چاہتی، کیونکہ یہ بہت بڑی دولت تھی بنسبت اس کے کہ دنیا کی جو دولت ان کو ملی۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارا وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور اب تک جو گفتگو ہمارے سامنے آئی اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سالہ زیادہ عمر رکھنے والی 40 سالہ خاتون سے شادی کی، اور اس کے بعد ساری دولت جب ان کے نام پر آ گئی وہ آپ نے
حضرت خدیجہ کے رشتہ داروں پر صرف کی، اور مال سے آپ کی کوئی محبت نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ مستقبل میں آپ سے ایک بہت بڑا کام لینے والا تھا، اور یہ کام تھا دنیا کی قیادت، اور بحیثیت آخری رسول دنیا میں اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام کو لے کر اس کو پہنچانا، اور پھر اس کے مطابق حق بندگی ادا کرنا۔ اس سلسلے کی مزید گفتگو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہوگی، اور ضرور ہمارا اگلا پروگرام دیکھیے پیس ٹی وی اردو پر، اور مجھے اب اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔